اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 28 جولائی 2023 ہم اپنے درس کا آغاز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 134 سے ہی کریں گے۔ اس آیت کو میں نے پچھلی 2 کلاسز کے اندر بیان کیا ہے۔ پہلے حصے میں نے اس کے جو وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ہے اس کے بارے میں بیان کیا تھا۔ پچھلی کلاس میں نے لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ کو مختصر لے کے چلا تھا، تو اسی کو ہم ایک مرتبہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا ہے تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ، یہ ایک جماعت ہے جو گزر چکی ہے، یعنی جو پیچھے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق وغیرہ جو نام آئے ہیں، تو ان تمام کے نام وہ سب کے سب اس کے اندر شامل ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ کہا ہے۔ پھر آگے جو فرمایا ہے وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو میں نے کلاس میں کہا تھا کہ یہ جو الفاظ قرآن نے بیان کیے ہیں یہ بہت بڑے معاملے کو ایک مختصر اور جامع الفاظ کے اندر واضح کر دیا ہے۔ تو پچھلی کلاس میں نے اس آیت کے ضمن میں جو اللہ کے رسول کے زمانے میں اسلامی تاریخ کے اندر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایسا ہوا ویسا ہوا، اور اللہ کے رسول کے ساتھ جن کی تربیت محمد رسول اللہ نے کی تھی ان کی کردار کشی تاریخ کی روشنی میں کی جاتی ہے، اسے میں نے قرآن کی آیت سے واضح کیا تھا۔ میں نے اس میں 3 آیات بیان کر کے یہ واضح کیا تھا کہ یہ جو محمد رسول اللہ کی تربیت تھی یہ تربیت ان کی وحی کی روشنی میں کی گئی تھی، اور قرآن نے اس پر خود گواہی دی تھی کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ ان کے دلوں میں الفت تالیف یہ اللہ کی طرف سے پیدا کردہ ہے۔ اور اللہ کی طرف سے پیدا کردہ کیسے؟ کیونکہ جب آپ ایک آئیڈیالوجی پر جمع ہو جاتے ہیں اور پھر اس آئیڈیالوجی کے مطابق آپ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، تو قرآن نے تو اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ کہہ ہی دیا ہے کہ مومنین امن دینے والے تو ہیں ہی بھائی بھائی، اور انما کے ساتھ اضافہ کیا کہ انما یعنی صرف اور صرف امن دینے والے ہیں وہی آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو سکتے ہیں، کیونکہ فسادی تو امن والے کے ساتھ کبھی مل کر بیٹھ ہی نہیں سکتا ہے، وہ تو فسادیوں کے ساتھ بیٹھے گا، وہ امن دینے والوں کے ساتھ کہاں بیٹھ سکتا ہے؟ تو ان کے درمیان میں وہ بھائی چارگی کا رشتہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ نے اپنے اوپر اس کو منسوب کیا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ۔ جب اللہ نے یہ بات کہہ دی ہے تو پھر ہم اس کے علاوہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اسٹیبلش ہسٹری تھی جس کو آپ انکار کر رہے ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری کی پوری تاریخ اس کو بالائے طاق اٹھا کر رکھ دیا جائے؟ اس پر کوئی حتمی دلیل تو پیش کریں۔ تو قرآن سے زیادہ حتمی دلیل تو کوئی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ مجھ سے کچھ لوگوں نے یہ ذکر بھی کیا، کہتے ہیں کہ آپ نے جب اس کو بالکل ہی سائڈ کر دیا ہے تاریخ کو، تو ہم تو پھر آپ کو وہ دلائل پیش کریں گے جس میں اجماع اور تواتر سے کسی چیز کا آنا یہ خود ایک دلیل قطعی کی حیثیت رکھتی ہے۔ دلیل قطعی یعنی اس کا انکار نہ کیا جا سکے، ماننا ہی ماننا ہے اس کو۔ تو اگر چند لوگوں نے فساد پیدا کیا ہے تو آپ پوری تاریخ کو کیوں سائڈ کر رہے ہیں؟ تو میں نے تو تاریخ کے بارے میں کتنی باتیں بیان کی ہیں، میں نے جو روایات کے بارے میں بات بیان کی تھی، آپ اگر روایات کا جائزہ لے لیں تو روایات بھی تو تاریخ کا ہی حصہ ہے۔ روایت کیا ہے؟ روایات میں اور جو تاریخ بیان کی جا رہی ہے ان میں فرق کس چیز کا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح اس کو مدون کیا گیا اللہ کے رسول کے زمانے کے کئی سالوں کے بعد، اسی طرح تاریخ لکھنے والوں نے بھی اس تاریخ کے گزرنے کے کئی سالوں کے بعد اس کو مدون کرنا شروع کیا ہے۔ تو جو فساد روایات کے اندر مچا ہے وہی فساد تاریخ کے اندر مچا ہے، کیونکہ اگر ہم ان تواریخ کو اٹھا کر دیکھنا شروع کریں جو کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے تو باسند بیان کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے، اور راویان حدیث بھی وہی ہیں جو روایت حدیث بیان کرنے والے راویان حدیث ہیں۔
وہ تاریخی تو ہیں، آپ بخاری کے اندر اٹھا کر پڑھتے ہیں، تاریخ الانبیاء، کتاب الانبیاء کے چیپٹر بنے ہوئے ہیں، اور اللہ کے رسول نے ایسا کام کیا ہے، میں نے فلاں سے سنا ہے، اس نے فلاں سے سنا ہے. یہ تاریخی تو بیان کر رہے ہیں کہ تاریخ میں ایسا گزر چکا ہے کہ محمد رسول اللہ نے بیان کیا گیا ہے. تو پچھلی کلاس کے اندر بات یہی رہ گئی تھی نا، اجماع و تواتر والی، جو میں بات کر رہا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ اجماع سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے، اب آپ اس کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو تواتر سے چلی آ رہی ہے. یہ دو ورڈ ایسے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے ہاں لوگ دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں آپ ابھی کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں یہ بات غلط ہے، یہ تو اجماع سے بات ثابت ہے. اور جو اجماع ہوتا ہے وہ تو دلیل قطعی کی حیثیت رکھتا ہے، اس کا انکار نہیں ہو سکتا. اور یہ اجماع والی بات کیسی ہے؟ اجماع والی بات کے اوپر تو ابھی آپ ذرا ان آپس میں فرقہ بندی جو کر رہے ہیں، ان کی فرقے کو ذرا جائزہ لے لیجئے. ایک کہہ رہا ہے کہ رفع الیدین نہ کرنے کے اوپر اجماع ہے امت کا، دیکھ لیجئے دلائل. دوسرا کہہ رہا ہے اجماع تو اس کے اوپر ہے، رفع الیدین کرنے کا اوپر اجماع ہے. وہ جو اجماع آپ کہہ رہے ہیں وہ باطل ہے، بات ہی ختم ہو جاتی ہے. جب آپ نے ایک جماعت، بڑی بڑی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں، دو بڑی بڑی جماعتیں ہیں، ایک جماعت کہہ رہی ہے کہ اس پہ اجماع ہے اور دوسرا کہہ رہا ہے اس پہ تو اجماع ہی نہیں ہے، تو یہاں آ کے اجماع کی حیثیت کیا رہ گئی؟ جو اگر ہم سے یہ کہا جائے کہ ہسٹری کی آپ نے اجماع تھا، آپ نے اس کا انکار کر دیا، تو یہ انکار تو معروف عمل ہے، یہ تو جاری و ساری ہے. ہر جماعت ہی دوسری جماعت کے اجماع کا انکار کر رہا ہے، تو اجماع کو پھر دلیل قطعی ثابت کیسے کیا جائے گا؟ اور اجماع کا معلوم کیسے ہوا آپ کو کہ بھائی اس پہ تمام لوگوں نے اجماع کر لیا ہے؟ کوئی ایسا چیز نہیں ہے جس پہ اختلاف موجود نہیں ہے. آپ روایت پہ اٹھا لیجئے، لوگوں کے آپس کے مسائل کے جائزہ لے لیجئے، سب کے اندر کہیں نہ کہیں آپ کو اختلاف نظر آئے گا. اور یہ اجماع بھی اپنا ہے. میں اگر اہل سنت سے متعلق ہوں تو میرے اجماع وہ ہیں جو اہل سنت والے ہیں. میرے امام نے یہ بات کہی ہے، میرے امام نے اس کو صحیح قرار دیا تو میرے نزدیک صحیح ہے. جو اپنے آپ کو اہل تشیع کہتے ہیں ان کی اپنے اجماع ہے. آپ متعا کا انکار کرتے ہیں، وہ متعا پہ اجماع ثابت کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تواتر سے چلا آ رہا ہے، اور آپ کی ہی کتابوں سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ تو اس کو نہیں مانتے ہیں. ان کے اپنے اجماع ہیں، ان کے اپنے راویان حدیث ہیں، ان کے اپنے جرح و تعدیل ہیں، ان کے امام ان کی توثیق کر رہے ہیں. آپ کے جو راویان حدیث ہیں ان کی جو وہ تجریح کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ان کے تو راوی ضعیف ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ان کے راوی کے ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی آپ کی تاریخ کی ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی تاریخ کی آپ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اجماع تو دونوں کا باطل ہو گیا. پھر اجماع کس بنیاد پہ کیا جا رہا ہے اور کس بنیاد پہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اجماع کا؟ تو پھر اجماع تو پھر آپ کے اسی معاملے کے اوپر جو میں نے متعا کا بیان کیا ہے، کیسے اجماع کے دعوے باطل بھی کیے جاتے ہیں اور اجماع کے دعوے ثابت بھی کیے جاتے ہیں. تو اجماع کی تو اگر تاریخ پڑھنی ہے تو آپ فرقوں کا آپس میں جو مناظرے اور جو بحثیں اور جدل ہو رہا ہے اسی کا جائزہ لے لیں، تو اجماع کی تو حیثیت کھل کے سامنے آ جائے گی، مجھے اس پہ بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. اور اگر حتمی دلیل چاہیے اجماع کے باطل ہونے پر تو ابھی قرآن سے پیش کر دیتے ہیں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، کہ لوگوں میں سے جو اکثریت ہوتی ہے وہ تو شکر کرتی ہی نہیں ہے. ایک جگہ تو قرآن نے بیان کیا ہے کہ اگر آپ نے زمین میں جو زیادہ ہیں فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، ان کی اتباع کرنا شروع کر دی، وہ آپ کو اللہ کے راستے سے دور کر دیں گے. زمین میں جو زیادہ لوگ ہیں، کثرت جن کی زیادہ ہے، اگر ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، کثرت کو آپ پورا الحمد سے لے کر فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک کا جائزہ لے لینا ہے. جگہ جگہ قرآن اجماع کی مخالفت کرتا نظر آ رہا ہے. وہ تو اجماع کی بات ہی نہیں کرتا ہے، وہ تو یہ کہتا ہے کہ جب ان کے پاس اللہ کے کلام کو پیش کرنے کے لیے انبیاء آ رہے ہیں تو وہ تو اجماع کے دعوے پیش کرتے تھے کہ میاں تم تو یہ بات کہہ رہے ہو ہمارے تو آباءنا، ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو ما الفینا علیہ آباءنا، ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے. اجماع تھا ان کا تو اس کے اوپر اجماعی کام کا انکار کرنے کا کہتے ہو. تم سے تو ہمیں یہ امیدیں نہیں تھی. مرجوًا قبل ھذا، تم جب ہمیں منع کرنا شروع تم نے کیا ہے اس سے پہلے تم سے بڑی امیدیں تھیں، اب تو تم سے کوئی امید نہیں ہے ہمیں. جو اجماع جس پہ چلا آ رہا ہے اس کا ہی انکار کر رہے ہیں. پورے قرآن کا جائزہ لے لیجیے، انہوں نے دلیل کو باطل کیسے کرنے کی کوشش کی تھی. جگہ جگہ آیت آئی ہے نا،
ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے جو اپنے بڑوں کو اس پہ پایا ہے ہم تو اسی پر رہیں گے۔ قرآن نے کیا کہا تھا؟ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا اگرچہ تمہارے باپ دادے تمہارے اجماع بیان کرنے والے لا یعقلون شیئا، انہیں اگر کسی چیز کی عقل نہیں تھی، ولا ہم یہتدون، نہ وہ ہدایت یافتہ تھے، جب بھی تم ان کے پیچھے چلتے رہو گے۔ یہ سوالیہ قرآن نے سوال کر کے ان کو جواب دیا ہے۔ تو اجماع کا تو یہیں سے ثابت ہو جاتا ہے قرآن سے۔ تو اسٹیبلش ہسٹری کے بارے میں ہمیں دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ یہ تو ہسٹری اسٹیبلش ہو چکی ہے۔ اس اسٹیبلش ہسٹری کو آپ ذرا بنیاد کا جائزہ تو لیں، کہاں سے نکلی ہے۔ میں نے ایک دفعہ کہا تھا نا کہ ایک نسل جہالت کو پیدا کرتی ہے، دوسری نسل اس کو اپنا لیتی ہے، اور تیسری نسل اس پہ اجماع کے دعوے کر کے مذہب بنا دیتی ہے۔ پھر تواتر کا میں نے بیان کیا تھا پچھلی کلاس کے اندر، تواتر کی بات چل رہی تھی جہاں ہمارا کلاس کا خاتمہ ہوا تھا۔ میں نے اس ٹائم کیا دلیل دی تھی کہ آپ اگر تواتر کی بات کرتے ہیں تو تواتر سے تو پھر یہ بھی ان کے مانتے ہیں عیسائیت میں اور یہودیزم کے اندر کہ عیسی رسول اللہ کو صلیب پہ چڑھا دیا گیا تھا، وہ مانتے ہیں، آج بھی مانتے ہیں، وہ لوگوں میں بیان کرتے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے مذاہب میں شمار کیے جاتے ہیں۔ تو یہ اجماع اور تواتر کی جو بات ہے اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ قرآن نے تو واضح طور پر رد کر دیا ہے کہ اجماع کے داعی تھے یہ لوگ، جن کو قرآن پیش کیا جا رہا تھا، جن کو اللہ کا کلام پیش کیا جا رہا تھا، اور قرآن نے ان کی کیسی ضرب کاری کی ہے، جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ میں تو ایک دو مقام بیان کر کے آگے چلتا ہوں۔